اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری ثم اماتہ فاقبرہ وقال اللہ تبارک وتعالی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون بے بندے دی زندگی وانگ ڈورام بے بندے دی زندگی وانگ ڈورام پچا موت دا پیات ٹوٹ جانی بے بندے دی زندگی وانگ ڈورام پچا موت دا پیات ٹوٹ جانی تے روندیاں رہنا سجنا تے مترانے تے روندیاں رہنا سجنا تے مترانے پر شکل نمانی لک جانی لکھ باویں اناج لکھ باویں اناج دے ڈھیر ہوون لکھ باویں اناج دے ڈھیر ہوون پر چوگ حصے دی پنچھیاں چگ جانی پر چوگ حصے دی پنچھیاں چگ جانی تے جدن شام تے جدن موت دی شام پینیے ویرام تے جدن موت دی شام پینیے ویرام آس واپس دی مڑن دی مک جانی ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اللہ مالک اللہ واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق ہے داتا ہے گنج بخش ہے رنج بخش ہے غوث اعظم ہے دستگیر ہے علی کل شیء قدیر ہے نحن اقرب من حبل الورید ہے جس دی ذات صفات کمالات دی اندر کوئی شک نہیں ازل تو اکیلا ہے اب تک اکیلا رہے گا قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ
وادی دجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر واسطے حضرات جیڑی آیت کریمہ تھوڑے سامنے بیان فرمائیے حضرات جیڑا بندہ دنیا تے سوٹ لئی پھردہ ہے کرنڈی دا سوٹ بوسکی دا سوٹ لٹھے دا سوٹ مٹی دا ایک تھوڑا جیا بھی گھٹا بھی نہیں پین دندہ ہوتے جی اگر گھٹا پہ جائے تے اپنے آپ نو اس گھٹے دی وجہ تو انسلٹ محسوس کردہ ہے اللہ فرماندے نے توجہ فرمایا جے آیت دے ترجمے تے میرا پورا خطبہ اس ایک آیت تے چلے گا آج انشاءاللہ بدعات و خرافات دا بھی ذکر ہوئے گا اور پوری گفتگو حق تے مبنی ہوئے گی جنہ جمعہ پڑھنا پڑھن جنہ نہیں پڑھنا دفع ہو جان توجہ فرماؤ پر گلنا دی حق تے مبنی فرمایا اللہ فرماندے نے جنہ کپڑیاں وچ آج تو مٹی نہیں پین دیندہ ایک وقت آنا ہے میں تین پیدا کیتا منہا خلقناکم میں نے تجھے پیدا کیا ایک وقت آئے گا فیہا نعیدکم میں تین دوبارہ لٹاواں گا قبر چ پیدا تو بعد سانس زندگی تو بعد قبر چ لے کے جاواں گا فرمایا اگے کی کراں گا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ جدن قیامت دا دن آئے گا معاشر دا دن آئے گا قیامت دا دن لگیا ہوئے گا میں تین قبر وچوں اٹھاواں گا اٹھا کے عوام دے سامنے کھڑا کراں گا تیرا حساب و کتاب دا دن آئے گا فرمایا تارتن اخرى اگر میں تین بار بار بھی پیدا کر کے مار کے زندہ کر کے موت دیواں تے میرے خزانے اچ کمی آ سکدی نہیں اگلی گل فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ پھر میں تین موت دیواں گا فاقبرہ قرآن دی آیت توجہ کریا جے میں تین قبر بھی دیاں گا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت یاد رکھ نبی ہے تو تب ولی ہے تو تب صحابی ہے تو تب تابعی ہے تو تب تبع تابعی ہے تو تب محدث ہے تو تب کوئی بڑا ہے تو تب کالا ہے تو تب گورا ہے تو تب چھوٹا بڑا چودھری ایم این اے ایم پی اے چیئرمین لینڈ لارڈ بڑا تو لگ کے چھوٹے تک امیر غریب یتیم مسکین جیڑے شعبے نال تعلق رکھن والا ہے فرمایا یاد رکھ نیک بھی برے بھی کلو نفس ذائقۃ الموت میری جڑی روح ہے جڑی میں جان کڈاں گا میرا ملک الموت فرشتہ جڑا ملک الموت آئے گا یہ سارے آتے چکر لائے گا کسی نے بھی مولت لبنی نہیں ثم الینا ترجعون پھر تھوڑا سارے آدھا لوٹنا کدھر ہے بولو کدھر ہے اللہ رب العالمین دی طرف اے ساری گل ہے میرے محترم بھائیوں اور میری روحانی ماں اور بہنوں اسی اس دنیا دے اندر آئے ہاں عارضی زندگی واسطے کیوں نہ ہوئے کہ اپنی زندگی سنواریا جائے حضرت محمد الرسول اللہ دے طرز عمل نال اپنی زندگی سنوار کے چلیا جائے آقا علیہ السلام دی زندگی جیسی زندگی بنائی جائے انہاں جیسے عمال کیتے جان اسی ہر چیز دی تحقیق کر دے ہاں نہیں تحقیق کر دے دین دی تحقیق نہیں شریعت دی تحقیق نہیں اپنے آپ تے نافذ ہون والا اسلام اس دی تحقیق نہیں باقی ہر چیز دی تحقیق ہے حضرات جب بندہ دنیا تو جاندہ ہے بزرگ ہوئے تو تب عورت ہوئے تو تب جوان ہوئے تو تب بچہ ہوئے تو تب بڑا ہوئے تو تب اللہ نے اس میت تے 8 یا 9 حقوق رکھے نے کہ
کہ مرن والے تے حقوق ہیں اور جڑے اس دے وارث ہیں وارث او دے حق ادا کرن جے حق نہیں ادا کرن گے قیامت دا دن ہوئے گا اے ورثا بھی کھڑے ہون گے میت بھی کھڑی ہوئے گی اے میت بار بار پکارے گی اللہ میں تے نصیحت کر کے آیا اللہ میں تے پیغام دے کے آیا اللہ میں تے کہہ کے آیا سی کہ میرے جان تو بعد اے کم کرنا اے بدبخت میرے بیٹے کھڑے نے انہاں نے نہیں کیتا انہاں میرے حقوق نہیں پورے ادا کیتے یا اللہ اتھے میرا کیڑا قصور ہے اللہ کہے گا او ورثا اج تھوڑے واسطے جہنم ہے تسی قیامت دا دن ہوئے گا تسی محمد الرسول اللہ جیسی زندگی نہیں گزاری موت تو لگ کے قبر تک اے جڑا درمیانہ سفر ہے اے سفر اج بیان ہوئے گا خطبہ جمعۃالمبارک دے اندر حضرات گرامی عربی دا شاعر ہے عربی دے شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے فرمایا الموت قدح کل شاربها نفس والفرد باب من نفس داخلها کہنے لگا عربی دا شاعر موت ایسا پیالہ ہے جڑا ہر نفس نے پینا ہے اور قبر ایسا دروازہ ہے قبر ایسا دروازہ ہے جتو ہر بندے نے داخل ہونا ہے نبی ہے تو تب ہر بندے نے قبر دے اندر داخل ہونا ہے حضرات کئی بھائیان اللہ دی قسم ہے دکھ دی گل ہے افسوس دی گل ہے اور جناب سارا دین ہی مولویاں تھے سارا دین ہی جناب اللہ بیبیاں تھے سارا دین ہی پیراں تھے سارا دین ہی اماماں تھے سارا دین ہی اپنا جناب محدثاں تھے اپنے تے دین نہیں نافذ کیتا کئی بھائیان اللہ دی قسم ہے اپنے بھائین غسل دین دا طریقہ نہیں آندا ایم اے پاس لگے پھر دینے ایم بی اے کیتی پھر دینے ایم این اے بنے پھر دینے میت دے غسل دا طریقہ پوچھ لو او نہیں آئے گا دعا کرو آج انشاءاللہ خطبہ جمعۃالمبارک دے اندر اے سارے اعتراض پیش کرنے نے یاد رکھو ہر وہابی اندر اختلاف ہو سکتا ہے ہر دیوبندی اندر اختلاف ہو سکتا ہے ہر بریلوی اندر اختلاف ہو سکتا ہے ہر پارٹی اندر اختلاف ہو سکتا ہے ہر تنظیم اندر اختلاف ہو سکتا ہے ہر رافضی شیعہ اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہر گورے سفید کالے یتیم مسکین اندر اختلاف ہو سکتا ہے یاد رکھو موت ایسی چیز ہے اس موت اندر اختلاف ہو سکتا دیوبندی ہے تو بھی مننے گا اہل حدیث ہے تو مننے گا بریلوی ہے تو مننے گا شیعہ ہے تو مننے گا اہل حدیث بھی کہے گا ساڈا ایمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت کوئی عیسائی ہندو بھی کہے گا کہ سن موت آمنی ہے ایک وقت آنا ہے اسی اپنے اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک وقت آمنا ہے فرمایا قرآن دی آیت توجہ کرو فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری توجہ فرمایا جی اللہ 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 میں قربان جاواں خالق کائنات نے اعلان فرمایا ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری جب کوئی بندہ فوت ہو جاندہ ہے جناب اعلیٰ جدن کوئی میت جناب اعلیٰ فوت ہو جاندہ ہے اپنا ہوئے یا بگانا ہوئے اپنا ہوئے یا پرایا ہوئے کوئی مصیبت آ جاندی فوت ہو جاندہ ہے محلے دی مسجد دے اندر اعلان گونجدہ ہے فلاں بے فلاں فوت ہو گیا ہے فلانا بندہ جناب اللہ فوت ہو گیا ہے پہلا حق محلے والیاں دا کیڑا ہے پہلا حق میت دے ورثا دا کیڑا ہے پہلا حق ماں باپ دا کیڑا ہے پہلا حق جناب اللہ بہناں تے بھائیاں دا پہلا حق کیڑا ہے میں اپنی روحانی ماما تے بہناں نے گزارش کراں گا اج دا میرا جمعہ توجہ نال سنیا جے غور نال سنیا جے او میری ملت دے نوجوانوں اج دا میرا جمعہ خدا دا نام جے اج
اج دا میرا جمعہ سن کے جایا جے تے اللہ دی قسم ہے اپنی اصلاح کر کے جایا جے۔ فرمایا محلے داران دا میت والیاں دا پہلا حق کیڑا ہے کہ ایسے جملے نہیں کہنے جڑے جملیاں دے نال میرا اللہ ناراض ہو جاوے۔ ایسے جملے کہنے اللہ زینہ، اللہ دا قرآن، اللہ زینہ اذا اصابتہم مصیبہ، اللہ زینہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب اللہ فرمایا جدن ایماندار لوگانوں کو کلمہ پڑھن والے مومنان جدن مصیبت آندی ہے، جدن کوئی تکلیف آندی ہے، کوئی پریشانی آندی ہے تے کی پڑھ دینے؟ بولو کی پڑھ دینے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ پڑھ دینے وا ویلے نہیں گاندے، ایسے کلمے نہیں کہندے جنہاں نال اللہ ناراض ہو جاوے۔ مومن دا پہلا حق جن فوت ہو جائے اللہ ناراض کرن والے جملے نہیں پڑھنے تے نال دعا پڑھ لینی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ میرے پیغمبر دی پیاری صحابیہ، میرے پیغمبر دی پیاری بیوی، بعد چو بیوی پہلے صحابیہ، میرے پیغمبر دے سچے یار، میرے پیغمبر دے سچے صحابی، میرے پیغمبر دے سونے صحابی ابو سلمہ دی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اوے اللہ دی قسم کوٹلے والے توجہ کرے آجے، اے مصیبت صحابہ تے بھی آئیے، مصیبت ساڑھے تے بھی امدی ہے، پریشانی ساڑھے تے بھی امدی ہے۔ ام سلمہ دا خامند فوت ہو گیا، جس ٹائم خامند جناب اللہ فوت ہو گیا، خامند فوت ہویا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اللہ کی کیتا بھاری مصیبت آ گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے دی حالت جو میرے آقا دے کول آئیاں نے، جس ٹائم میرے آقا دے کول آ کے کہندیاں نے فرمایا محبوب جی میرے سر دا سائیں چلا گیا ہے، میرے سر دا سائیں دنیا تو چلا گیا ہے، آج میرے واسطے دعاواں کرو اللہ مننے مل بدل اچھا دے وے۔ او میرے سونے محبوب جی او میرے سر دا سائیں چلا گیا ہے، او میرے گھر کمان والا کوئی نہیں، میرے بچے بھکھے نے کوئی دین والا کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نانا ام سلمہ انج دی گل نہ کر جس تیرے خامد نو پیدا کیتا ہے، اللہ اس تو کئی بہتر اور بھی خامد عطا کر سکتا ہے، جس تیرے خامد نو پیدا کیتا ہے کئی بہتر۔ ام سلمہ کہنے لگی فرمان لگی محبوب جی میں نے اپنے خامد نال بڑا پیار ہے، میں نے انج دا پیار کسے نال نہیں ہویا، کسے نال نہیں ہویا۔ میرے آقا فرماندے نے جناب آقا تیرا پیار بھی اتر جائے گا لیکن تھوڑے جا صبر کر، اے دعا پڑی کر جڑی دعا تیر میں سکھایا جڑی ہے بیوہ میریاں ماما بہنا دعا کرو کہ اللہ کسے دی بہن نو بیوہ نہ کرے، دعا کرو اللہ کسے دی بیٹی بیوہ نہ کرے۔ انہاں بیوہ بیویاں کو پوچھو خامن دے جان تو بعد بچیاں پالنا کتنا مشکل ہوندہ ہے، خامن دے جان تو بعد لاڈلیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ دی قسم میں انہاں بیویاں میں دیکھیا لوکاں دے گھر کم کر کے گزارے کر دیاں نے، لوکاں دے گھر کم کر کے رو رو کے گزارے کر دیاں نے۔ انہاں دے بچے میرے کو 2-3 بچے ایسے بھی پڑھ دے نے، انہاں دے جناب اللہ ماں بیوہ ایک دن میں کیا بچوں کو او بچوں روز آئے کرو مسجد چھٹی نہیں کرنی۔ بچے ایک دن جناب چھٹی کر گئے، دوسرے دن چھٹی کر گئے، تیسرا دن چڑھے میں کہا پتر ریٹ کیوں آندے ہو؟ کہنے لگے قاری صاحب اسی کام تے بھی جانا ہوندہ ہے، کام تو سدھا اتھے آنا ہوندہ ہے، کام تو اتھے آنا ہوندہ ہے۔ میں کہا ابو کوئی نہیں؟ کہنے لگے ابو کوئی نہیں۔ میں کہا کدھے کہنا پوچھے فوت ہو گئے؟ کہنے لگے قاری صاحب بچیاں ساریاں نے گھروں آنا ہوندہ ہے، اسی کام تو تھوڑے کو لانا ہوندہ ہے۔ آئے آئے اب بیوہ کو پوچھو تو صحیح۔ اللہ دی قسم اگلی گل سنو جناب اللہ جڑی گل میں سمجھانا چاہنا ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے ام سلمہ وظیفہ سکھایا، فرمایا ام سلمہ دعاواں پڑھیاں کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا
منا مقروض بیٹھے ہو دعاواں پڑھو اللہ قرضہ دور کر دے گا، مصیبت والے بیٹھے ہو دعاواں پڑھو اللہ مصیبتاں دور کر دے گا۔ جس ٹائم اتنی گل کیتی ہے تو میں سلمہ نے فجر وچ بھی دعاواں پڑھیاں نے، زہر وچ، عصر وچ، مغرب وچ، عشاء وچ، تہجد وچ، اللہ دے نبی دی سکھلائی ہوئی دعا میں سلمہ نے نفل اندر بھی جناب اللہ دعاواں پڑھیاں نے۔ تے اس ٹائم جناب اللہ میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعاواں پڑھ دی پئی ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا اللہ نے خامد انجدہ عطا کیتا، پورے آدم دی نسل وچ اللہ نے انجدہ بندی پیدا کوئی نہیں کیتا جدہ نام محمد اللہ نے مومنہ دی ماں بنا چھڑی۔ اے دعا پڑھو تو صحیح ایمان ہونا چاہیے۔ کہندے نے قاری صاحب ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہونیاں، ماں اگے بویں ماں اگے روویں تے ماں نرم دل ہو جاندی ہے، پیو اگے روویں پیو نرم دل ہو جاندا ہے، ماں باپ اگے رو کے وہ ماں باپ نرم دل ہو جاندے نے۔ کدی اللہ دے سامنے رو کے دے وے خدا دی قسم ہے جڑا کروڑاں تے ارباں تے خرباں ماواں نالوں بھی ود کے پیار کردا ہے، جڑا جناب اعلی ارباں خرباں پیواں نالوں ود کے بھی پیار کردا ہے، او دیکھ کے کدی رو تے صحیح خدا دی قسم ہے اللہ دا دل نرم ہو جائے گا۔ او کدی رو کے منگتے صحیح دعاواں پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبت وخلفنی خیرا منہا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے چند دن گزرے نے میرے آقا نے خود دی پیغام دا نکاح دا پیغام میرے وال ٹور دیتا ہے، میں نکاح کر لیا، میں اپنے سونے نبی دے نال مومنہ دی ماں بن گئی ہے، دعاواں پڑھیاں مومنہ دی ماں بن گئی ہے۔ مصیبت آئے تے واویلے نہیں آکھنے، مصیبت آئے کی پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا حق کیڑا میت دا مومنہ تے جناب اللہ، دوسرا حق کیڑا ہے؟ پہلا حق مصیبت آئے انا للہ، مصیبت آئے اللہ کو دعاواں۔ دوسرا حق کیڑا جناب اللہ میرے آقا فرماندے نے جدن میت فوت ہو جائے او دیاں اکھاں بند کرنیاں نے، او دیاں اکھاں بند کرنیاں نے، اکھاں وکھ دیاں پیاں ہونیاں نے۔ ابن ماجہ دی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جس ٹائم میت دی روح نکل دی ہے، جان نکل دی ہے، او جس ٹائم روح آسمانہ وال جاندی ہے، میت دیاں اکھاں آسمانہ وال جاندیاں نے، روح دا پیچھا کر دیاں نے، اکھاں کھلیاں راندیاں نے۔ فرمایا میرے صحابہ جس ٹائم جان نکلن لگے تھے، جس ٹائم جناب اللہ جان نکلن لگے تھے، اس ٹائم تسی جناب اللہ اکھاں تے ہاتھ رکھ لے کرو، اکھاں بند کرنا بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ اے جے دوسرا حق میت دا اکھاں بند کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے نے، شہید ہوئے نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا دوڑ دے آئے نے تے ابو سلمہ دیاں اکھاں کھلیاں نے، ابو سلمہ دیاں اکھاں دے اُتے میرے آقا نے پٹی رکھی ہے، سفید نما پٹی ہے، میرے آقا نے اُتے رکھ کے تے ہاتھ رکھ لینے۔ صحابہ پوچھ دے نے محبوب جی اکھاں تے ہاتھ کیوں رکھے جے؟ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ روح جڑی اکھاں دا پیچھا کر دیئے، روح کی کر دیئے؟ اکھاں دا پیچھا کر دیئے، اس وجہ تو ہاتھ اتے رکھے نے تاکہ روح کوئی مسئلہ نہ، تاکہ میت جسم نو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اس وجہ تو دوسرا حق کیڑا ہے؟ میت دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھنے نے۔ تیسرا حق میرے آقا نے فرمایا، اور اگلی گل سنو ایک اور بھی مسئلے دی وضاحت کرتا جاواں، میرے آقا فرماندے میت دا بوسہ لینا بھی جائز، میت دا بوسہ لینا بھی جائز ہے۔ بخاری شریف دی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے، اماں جی عائشہ صدیقہ دا حجرہ آقا علیہ السلام دے کول ابو بکر صدیق رضی اللہ دوڑ دے آئے، ابو بکر نے آقا کی پیشانی کا بوسہ لیا، پتہ چلا کہ آقا کی پیشانی کا بوسہ اگر لے سکتے ہیں تو عام میت کا بھی بوسہ لے سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میت نو لیکن سیلفیاں نہیں بنانیاں چاہیے، میت دا میں نہ چھپانا، میت ادھا لفظی اور لغوی مانا چھپانا، چھپ جانے والی چیز ان چھپاؤ جتنی جلدی۔ اتنے لوگ کی جناب بندہ مار جائے سیلفیاں لینا شروع کر دیں نے، سیلفیاں لینا، سیلفیاں نہیں لینیاں چاہیے، بوسہ لے لو، سیلفی لینا حرام ہے اسلام چو۔ اگلی گل سنو جناب اللہ میرے آقا نے تیسرا حق جناب اللہ کیڑا دسیا ہے؟
میرے آقا فرماندے نے جس ٹائم میت دنیا تو چلی جاوے تیسرا حق مومنہ تے کیڑا ہے کہ جناب آقا او دے کول کھڑے ہو کے نفع دے جملے کہنے نے میں اپنی بیبیاں نو ماما بہناں نو ایک گزارش کراں گا وویلے نہیں کہنے وین نہیں کہنے اتے کھڑے ہو کے کہنے لگے او میرے چاچے دے پترا اللہ نے ساڈا گھر ہی ویکھیا سی اور گھر رب نو نظر ہی نہیں آیا او میرے بابے دے پترا تیرے تے میں اتنے احسان کیتے رہے اور تو تے جناب اللہ کواری دنیا تو چلا گیا انج دے جملے جڑے جناب اللہ ناراض کرن والے او میں ایک اے جملہ بڑا مشہور ہے بندہ مر جائے نا کہندے نے تیرے جان تو بعد اسی اجڑ ہی گئے ہاں اسی برباد ہی ہو گئے ہاں اسی تباہ ہو گئے ہاں میرے آقا دی بخاری شریف دے اندر روایت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جس ٹائم میت دنیا تو جان دیے فرشتیاں دا ہجوم ہوندا ہے میت نیک ہوے یا بری ہوے فرشتیاں دا ہجوم گھر چوں لگا ہوندا ہے جس ٹائم بندے کہندے نے او میرے چاچے دے پترا تیرے جان دا سن صدمہ اتنا کہ اسی اجڑ گئے ہاں فرشتے کہندے نے آمین اوے اجڑی ہی رہو تے تو بہتر ہے اجڑی ہی رہو اللہ دی قسم ہے کول میت کھلو کے جو کہو گے فرشتے آمین آکھن گے میرے آقا مکے دے اندر نے ایک میت دے کولو گزرے نے میت دے گھر والے وویلے وین کے ہی جا رہے وین کہندے پہنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آقا کو علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کول کھڑے ہو کے فرمایا اللہ دیے بندیو اللہ دے بندو کیویں دا کم کر رہے ہو میت دے کول کھڑے ہو کے وین تے وویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رک جاؤ اللہ دے بندیو اچھے جملے آکھو اچھے کلمے آکھو پتہ چلیا میت چلی جائے تے کی کہنا ہے او دی جنت دے جملے آکھو قبر دی کشادگی دے جملے آکھو نیک جملے آکھو سالے جملے آکھو اینج دے جملے آکھو جڑے جناب اللہ اس نے جچ دے ہون اور چوتھا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدن میت دنیا تو چلی جائے چوتھا عمل کیڑا کرنا میرے آقا فرماندے نے سنت دے مطابق غسل دینا ہے سنت دے مطابق غسل دینا ہے اسی تے ساری کہانی کدے سٹی ہے مولویاں تے آپ تے اسی کافران مولویاں تے کہانی سٹی ہے او مسلمان نے اسی نہیں غسل دے سکتے کاروبار تو تقسیم کریں دکانہ تو تقسیم کریں جائیداداں تو تقسیم کریں غسل دی واری آئے آخری خدمت والدین دی مولویاں دے حق جو دے دیں دے ہو مولوی صاحب غسل دین گے جی آکے مولوی اللہ دی قسم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غسل دینا سنت دے مطابق غسل دینا ہے بیری دے غسل دا طریقہ سنو آج تو بعد برا فوت ہو جائے غسل بولو غسل ڈر لگتا ہے میت تو جی ڈر لگتا ہے ساری زندگی وہ تو بغیر ایک لمحہ نہیں سی رہ سکتا تو جناب وہ دنیا تو چلا گیا میت تو ڈر لگتا ہے جی ابو دی میت تو ڈر لگتا ہے امی دی چلو اچھا جی عورت دا غسل دے سکتی عورت دا غسل دے سکتی مرد دا غسل دے وے عورت دا غسل دے وے اور ایک جگہ تے عورت اپنے خامد نو غسل دے سکتی خامد اپنے بی بی نو بولو بی بی نو غسل دے سکتا دلیل نہ لگے میں گل کروں گا دلائل نہ توجہ فرمایا جائے جناب اللہ 2 روایتاں سامنے 4 بلکہ 5 روایتاں میری آنکھاں دے سامنے آ رہی ہیں سب تو پہلے بیری دے پتے لینے نے بیری نہیں ہوندی ادھے پتے لینے نے ادھے پتے لے کے تے جناب اللہ پانی لینا پانی نیم اگر گرمیاں تے اس نو جناب اللہ درمیانہ رکھنا گرمیاں دے اندر جے سردیاں تو اس نو نیم گرم کر لینا نیم گرم کرنا ہے اس دے اندر بیری دے پتے گھولنے نے بیری دے پتے گھول کے پھر جناب اللہ سب تو پہلے صفائی کرنی ہے استنجا یہ وہ آگے پیچھے ساری صفائی کر کے نا صفائی تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے جی میں وضو نہیں کر دے تمام اعضاء وضو دے دھونے نے وضو دے تمام اعضاء پہلے سجا ہاتھ پھر کھبا ہاتھ اے سارے دو اے میت دے غسل دا طریقہ جے جنابت دے غسل دا طریقہ نہیں میت دے غسل دا
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سجا ہاتھ پھر کھبا ہاتھ دھو کے فرمایا منہ تے نک وچ پانی نہیں پاؤنا. منہ وچ بھی ساڈے کئی بندے منہ وچ پانی پایا ہوندا ہے, نک چ پانی پایا ہوندا ہے, لیکن کسے حدیث چ ثابت نہیں. منہ وچ تے نک چ پانی نہیں پاؤنا. کی کرنا ہے؟ نرم جی کوئی چیز لینی ہے اس نو پانی بگو کے نا نک چو مارنی, نرم ہوئے. سوٹی لے کے نک نہیں پاڑ دینا, نرم ہے جی, نرم بالکل. سوٹی لے کے جناب اعلیٰ سختی نہیں کرنی ہے. فرمایا نرم جی چیز لے کے نک اندر مارنی ہے, صفائی کرنی ہے. پھر نرم جی چیز لے کے منہ اندر مارنی ہے. منہ اندر مار کے ہے جی اے پانی کیوں نہیں منہ نک چ بانا, ادھا طریقہ پانی کیوں نہیں بانا؟ میرے آقا نے فرمایا پانی پیٹ چ چلا جائے گا, پیٹ خراب ہو جائے گا, پیٹ کے کوئی مسئلہ بن جائے گا, اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی. اے کام نہیں کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اچھے طریقے نال چہرہ دھونا, پھر اچھے طریقے نال کونیاں دھونیاں. جے بی بی ہے اے جے مرد دے غسل دا طریقہ, جے بی بی ہے اس دا طریقہ الگ ہے تھوڑا جہا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی گل بی بیاں غسل دے وے. اگر عورت ہے تو زیادہ حقدار عورت دا غسل دین والا کون ہے؟ اس دا گھر والا, اس دا خامد, اس دا گھر والا خامد اس نے غسل دے وے. اے سب نالوں اچھا طریقہ ہے جی. جے اگر مرد فوت ہو گیا ہے اس دی بیگم اس نے غسل دے وے سنت کے مطابق. بی بی فوت ہو گئی ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دے سارے جناب چہرہ کونیاں دھو کے فرمایا 3 مینڈیاں کرنیاں نے, والاں دیاں 3 گتاں کرنیاں نے, 3 مینڈیاں کرنیاں نے. مینڈیاں کر کے او دے جناب کمر والی سائڈ تے لٹکا دینیاں نے. پھر پورے جسم تے پانی بہا دینا ہے اور آخر چو پاؤں دھو دینے. اے جے عورت دے غسل دا طریقہ. تے ساڈے جناب اعلیٰ مولویوں کو پوچھ لو, اے جے بخاری شریف دی روایت دلیل اسی غسل اودے کولو دیواؤنا جڑا پنڈ چو ایک وقت دی بھی نماز نہیں پڑھدا, او نک چو بھی پانی سٹی آندا ہے, منہ چ بھی پانی سٹی آندا ہے, وضو جناب طریقے ہی کوئی نہیں. انسانیت اللہ دی قسم ہے, کیوں میت ظلم کر دے ہو؟ ساری زندگی جس نے تھوان کما کے دیتا ہے, کھوایا ہے, پلایا ہے, آج میت ظلم کر رہا ہے. پھر جنازہ سنت مطابق نہیں, پہلے غسل تے ڈنڈی مار گئے. سب تو پہلے تے گل ایک جدوں مردہ ڈنڈی اس ٹائم ماری جاندی, سارے جناب انج پٹدے نے, انج پٹدے نے, حیران کن. پھر جناب اگلی گل غسل دی واری آندی, اوتھے ڈنڈی ماری جاندی ہے, سنت مطابق غسل نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیٹی زینب یا ام کلثوم دنیا تو چلی گئی ہے. اے میرے آقا علیہ السلام کھڑے نے تے ام عطیہ, اب بولو ام عطیہ نے غسل دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے ام عطیہ میری گل سن لے, میرے کو غسل دا طریقہ سیکھ لے, پھر میری بیٹی غسل دے بھی. ام عطیہ کھڑی ہوئی, روایت مسند احمد, بخاری, مسلم, ابو داؤد, 4 روایتاں دی حدیث ہے. ام عطیہ کھڑی ہوئی ہے, فرمایا محبوب جی انا عالم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سکھائیے غسل کا طریقہ کیا ہے, عورت کو غسل کا طریقہ کس طرح عورت کو غسل. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحب 3 واری غسل دے, 5 واری دے, 7 واری دے, 10 واری دے, جس وقت جتنی وقت دی ضرورت دے غسل, پر طریقہ سنت کے مطابق. سب تو پہلے او دی جناب اللہ جڑیاں چیزاں نو صاف کیتیاں جان, غیر محفوظ چیزاں انہوں صاف تو بعد انجی جناب اللہ چہرہ دھوتا جائے, کونیاں دھوتا جائے, ہاتھ نو دھوتا جائے, بسم اللہ پڑھی جائے, سارا جڑا پچھے لوازمات گزر چکے نے. پھر اگے کی کرنا ہے, مسا نہیں کرنا سر تے, کی کرنا ہے 3 مینڈیاں لینیاں نے الگ الگ, 3 گتاں کر کے انہوں کمر دے وال لٹکا دینا ہے, کمر دے وال لٹکا دینا ہے. غسل نو اچھے طریقے نال کرنا ہے. 3 دا بھی حکم ہے, 5 دا بھی حکم ہے, 7 دا بھی حکم ہے. 7 واری غسل دے لو کوئی مسئلہ نہیں, پر غسل آخری غسل میت نو اچھے طریقے نال دینا ہے, اچھے طریقے نال. پھر جس ٹائم جناب اللہ میرے آقا دی بیٹی نو غسل دیتا گیا, غسل تو بعد کفن پہنایا گیا. کفن چو بھی ڈنڈی مار دیا, طریقے ہی کوئی نہیں ہوندا کفن پہنن دا, ہر جگہ تے ڈنڈی ماری. میت نال ظلم شروع تو لگ کے اینڈ تک ظلم.
پوچھ لو مولوی صاحب کتنے لکھے ہے، اور چھاڑ تو کی فتنے والی گل کرن لگا ہے، مولوی صاحب کتنے لکھے ہے، اور یار ساڈے کولو دلیل پوچھو، دین پوچھو، شریعت پوچھو، کیوں نہیں سوال کر دے؟ کفن چو بھی ظلم ہوندا ہے۔ آقا علیہ السلام دی بیٹی کفن پہنایا گیا، اللہ دے نبی سپیشل آئے، کھڑے ہوئے، ام عطیہ ایک سائڈ پہ پردے کی حالت میں کھڑی ہوئی، زینب یا ام کلثوم، حدیثوں میں اختلاف ہے، ایک بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئی، دیکھا، فرمایا ہاں سنت کے مطابق تو نے کفن پہنایا ہے، سنت پہلے پھر قبر چو جان دیتا ہے، میت نو جان نہیں دیتا تھلے، زمینہ دیاں جائیداداں دیاں نصیحتاں کر کے جان گے، اے کوئی نہیں نصیحت کر کے جائے گا کہ یار میری جنازہ کسے موعد بندے کو پڑھایا جے، میرا جنازہ کسے چنگے بندے کو پڑھایا جے۔ مولویوں کو جنازے پڑھان دے نے، مولوی زیادہ حقدار نے۔ سنو روایت آج بخاری شریف آج کھول گئی ہے، فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا گرمی دا موسم ہوئے، گرمی دا موسم ہوئے، گرمی دا موسم ہوئے، پانی نارمل رکھنا ہے، سردی دا موسم ہے نیم گرم۔ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا فوت ہو گیا، ام قیس نبی دی صحابی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی صحابیہ، بیٹا فوت ہو گیا، دنیا تو چلا گیا، بیٹے نے وفات پائی، دنیا تو گیا۔ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام نے بیٹے نے غسل دینا شروع کیتا۔ ہن ام قیس پتہ کی بیٹے نال محبت کتنی، پہلے محبت دا ام قیس نے اینج ویکھیا، فرمایا صحابہ رک جاؤ، میرے بیٹے ٹھنڈے پانی نال غسل نہ دیو، رک جاؤ، ٹھنڈے پانی نال میرے بیٹے نے غسل نہ دیو، میرے بیٹے نے مارو ہو، بیٹا تک کے فوت ہو گیا، ماں سے نا دل درد آ گیا، کہنے لگی میرے بیٹے نے مارو ہو ٹھنڈے، حالانکہ بیٹا آگے ہی میت ہے۔ سیدنا ابو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ سبقت یا ابو عکاشہ، ہیں جی ابو عکاشہ بھی بڑا لاڈلا صحابی ہے، کدی انشاءاللہ موقع ملے، ٹائم تھوڑا ہے، مسئلے زیادہ نہیں۔ ابو عکاشہ دوڑتے آئے رسول اللہ کول، فرمایا یا رسول اللہ ام قیس نے جملے آکھے نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ام قیس دی عمر دے اندر برکتاں نازل فرما، اللہ ام قیس نو بیٹے نال اتنا پیار ہے، ام قیس دی عمر چو برکتاں نازل فرما۔ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں اپنے بیٹے کو غسل نہیں دینے دیا، نیم گرم پانی۔ اگلی گل سنو، ماں عائشہ فرماتی ہے، میری اور تھوڑی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، اے میرے سونے محبوب پیغمبر، اے میرے سر دے سائیں، اے میرے سونے محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میری زندگی اندر تسی دنیا تو چلے گئے، میں اپنے ہاتھ نال تھوڑا غسل دیاں گی۔ میرے آقا فرماندے نے جے اگر میری زندگی اندر عائشہ تو دنیا تو چلی گئی، میں اپنے ہاتھ نال تین غسل دے آنگا۔ پتہ چلیا بیوی اپنے خامد نو غسل دے سکتی ہے، تے خامد اپنی بیوی نو غسل ساڈے مولوی آدھن نہیں دے سکتا، بخاری کے جھوٹ بول دے، نبی علیہ السلام دی گل جھوٹی ہے۔ حدیث پہ توجہ کرو، حدیث۔ اگلی گل سنو، اگر کسی دا خامد فوت ہو جائے زیادہ حقدار بیگم ہوندی ہے، بیگم زیادہ حقدار ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے غسل کس نے دیا؟ چیلنج ہے آل علماء سے میرا، ابو بکر کو غسل دینے والی اسماء بنت ابی امیس، ابو بکر صدیق کی بیوی، اس نے غسل دیا تھا۔ اماں جی فاطمہ الزہرا کو غسل کس نے دیا؟ مولا علی نے غسل دیا تھا۔ اٹھاؤ دار القطنی امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب، اٹھاؤ مسند احمد ابن ماجہ، علی نے غسل دیا اپنی بیگم کس کو؟ فاطمہ الزہرا کو۔ دلائل نے اللہ دی قسم ہے۔ اگلی گل سنو جناب اللہ دلائل دے نال گل، اگلی گل سنو میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر غسل سنت دے مطابق ہوئے، کفن سنت دے مطابق ہوئے، سارا کچھ سنت دے مطابق ہوئے، اللہ دے فرشتے بھی آسمان تو آ کے غسل دے دیں دے، اللہ دے فرشتے بھی آ کے غسل دے دیں دے۔ دلیل کی ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید البخاری شریف دا واقعہ ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ دے نبی دا پیارا صحابی ہو تو نوی شادی ہوئی ہے، نوی شادی ہوئی بالکل نوی، دلہن گھر بیٹھی ہے، اے دلہا جی حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ غزوہ او جنگ لڑن جانا ہے، صحابہ جناب تیار ہو گئے، سیدنا حنزلہ نے گھروں بیوی کو اجازت ہی کوئی نہ لئی، اجازت تو بغیر ہی رسول اللہ نے تیار ہو گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا حنزلہ نوی شادی ہوئی ہے، بیگم کو پوچھ کیا تے بیگم بھی ایک صحابی سی نا، صحابیہ سی، صحابی دی بیٹی سی، اس نے نہ تھوڑی کرنی سی، ساڑیاں بیٹیاں یا ساڑیاں ماما تھوڑی سی گھروں نکلن نہیں دینا دین واسطے، اینج نہیں سی، صحابیہ کی بیٹی، فرمایا ام جناب اعلیٰ سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میری بیوی میں نے اجازت دے تے بیوی کہنے لگی او میرے سر دیکھا من نوی شادی ہوئی ہے، اجے تے معاملات بھی طے نہیں ہوئے، چل چلا جا، چل جنگ لڑ کے آج شہید ہو کے آیا، میں حوض کوثر تے دلہن دا، میں حوض کوثر تے کھڑی ہوواں گی، میں حوض کوثر تے جنت دے دروازے دے سامنے کھڑی ہوواں گی، جنت دے دروازے دے سامنے کھڑی ہوواں گی، پہلا لباس آج جیڑا میں پایا ہویا ہے دلہن والا لباس، آج جیڑا میں لباس پایا ہے ایو لباس پہن کے میں جنت دے دروازے تے کھڑی ہوواں گی۔ سیدنا حنزلہ کہنے لگے شہید ہو کے آیا تھا، پھر شہید ہو کے آیا تھا، کہنے لگی ٹھیک ہے چلا جا، کچھ دن گزرے سیدنا حنزلہ شہید ہو کے آ گئے، سیدنا حنزلہ شہید ہو کے آئے، رسول اللہ سامنے شہادت میت مبارک پئیے، کیسا صدمہ گزرا ہوئے گا، نوی شادی، ایتھے دن مولوی جی سختی نہ کرو دین چو، مولوی جی کام اولا رکھو، ایتھ مٹھا کام رکھو، کیا کر دے ہو، سختی نہ کرو دین چو۔ حنزلہ آئے، رسول اللہ نے میت مبارک نے اٹھایا سر مبارک، فرمایا میرے صحابہ سن لو میری بات، میں حنزلہ کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، جنت کی حوریں زمین پہ اتر آئی ہے، حنزلہ کے منہ میں انگور داخل کر رہی ہے، اور جنت کے دروازے پہ قیامت کا دن ہوگا، حنزلہ کی بیگم حنزلہ کا انتظار کر رہی ہوگی، حنزلہ کو جنت میں ساتھ لے کے جائے گی، جنت چو بھی بیگم، جنت چو بھی بیگم، دنیا تے بھی بیگم۔ اور اگلی گل سنو میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں حنزلہ کو غسل نہیں دینا، حنزلہ کو غسل نہیں دینا، صحابہ نے کہا کیوں غسل کیوں نہیں دینا؟ میرے آقا نے فرمایا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے حنزلہ نے غسل دیتا ہے فرشتیاں نے، اللہ نے آسمان نہ تو فرشتے نازل کیتے نے حنزلہ نے غسل دینے واسطے، اٹھاؤ آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، پر سنت دے مطابق چلو تے صحیح، ایتھے کسی نے حدیث سناؤ او دا منہ انج سج جاندا ہے جویں او دا قرضہ دینا ہے، انج خدا دی قسم چوکیا دا مسلمانہ دا منہ سج جاندا ہے۔ یار ایک مزے دی گل سنو، تھوڑے سامنے جے میں رسول اللہ دا فرمان رکھا، تھوڑا منہ سجنا چاہیے، تھوڑا منہ سجنا چاہیے، کیوں سجاندے ہو پھر؟ آج ان اگے حدیثاں آ رہی ہیں، ایتھے کئیاں دا سوچ جانا جے، ویکھ لیا جے، میں ایتھے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ ایکو جواب ہے، اور ساڈے مولوی جھوٹ بول دے رہے، ساڈے مولوی دس دے نہیں یہ مسئلے، تیرے مولوی پتر لنگر پیچھے نے، انہاں لنگر کھوا، تیرے مولوی دین پیچھے تھوڑے نے، اور رات دا تیرے مولوی حلویاں پیچھے نے، چاول کھوا تنخواہ بدا انہاں دیاں، او تین دین تھوڑا دینا آئے لے، دین لے حقیقت لوگاں کھولو، اللہ دے نبی علیہ السلام، اگلی گل سنو، آقا علیہ السلام سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اللہ دے نبی دا پیارا صاحب سیدنا صاحب دنیا تو چلا گیا ہے، صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو گئے نے، میرے آقا علیہ السلام خود غسل دیتا ہے سنت دے مطابق، جڑا پیچھے طریقہ گزرے آئے اس طریقے نال غسل دیتا، فرمایا میرے صحابہ جنت دے 8 دروازہ میں چو ساتھ گزرے گا، اگلی گل پنجواں حق میت دا، پنجواں حق میت نو کفن پہنانا ہے تے سنت دے مطابق، سنت دے مطابق کفن، سنت دے مطابق، سنت کی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا زیادہ مہنگا کفن لینا 5000 10,000 12,000 15,000 دا کفن لینا
بالکل سادہ جہا تے تھوڑے پیسوں دا کفن لینا. کیوں؟ وجہ کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میت قبر چو چلی جاندی ہے، قبر دی مٹی کفن نو کھا جاندی ہے، تے کفن دا فائدے کوئی نہیں، فضول خرچی کرن دا فائدے کوئی نہیں، زیادہ پیسوں دا کفن لینا نہیں. اتنا میرا ایکو پتر فوت ہو گیا ہے، میں تے انج دا کفن پہناواں گا جیڑا جناب اللہ آج تک کسی نے پائے ہی نہیں ہوئے گا. عمل باویں ایک نہ کیتا ہوئے پتر ہوری نے، انج دا کفن پہناواں گا، زیادہ پیسوں دا کفن نہیں لینا. اگلی گل سنو، ماں جی عائشہ میری اور تھوڑی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میت نو کفن 3 چادراں وچ دینا ہے. کتنیاں چادراں وچ؟ ایک چادر تھلے، ایک اتے، ایک چادر جناب اللہ پورے جسم نو ڈھک جائے. اے جے عورت دا کفن، اے جے مرد دا کفن، مرد دے عورت دا کفن ایکو کفن ہے. اے جے کفن بعض محدثین نے لکھیا ہے، بعض محدثین نے اختلاف بھی میں ظاہر کر دے، بعض محدثین نے لکھیا ہے کہ جناب اللہ 4 کپڑیاں چ بھی کفن دے سکتے ہیں، 5 کپڑیاں چ بھی کفن دے سکتے ہیں، 7 کپڑیاں چ بھی کفن دے سکتے ہیں. لیکن سنت کی ہے کتنے کپڑیاں چ دینا؟ 3 کپڑے، ایک تھلے، ایک اتے، ایک پورے جسم تے. اے جے سنت طریقہ کفن دا، زیادہ مہنگا لینا بھی نہیں، اے سنت طریقہ ہے. ہن اگے آ گیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کفن دتا گیا. طریقہ سنو، اسلام دا شہزادہ ہے، اجے کافر صحابی نہیں بنیا، مومن نہیں ہویا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے پائے، ایک دن کپڑے پائے، دوجے دن پھر پائے، تیجے دن پھر پائے. جڑا ایک باری سوٹ پا لیندا سی دوبارہ کپڑیاں دا سوٹ نہیں سی پوندا، ایڈا امیر سی. اسلام چو آ گیا، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین دے نال جنگ لڑی، شہید ہو گیا. جس ٹائم شہید ہویا تو میرے صحابہ نے کفن دا انتظام کیتا، کفن کوئی نہیں ملیا، کفن ادھا کفن ملیا، چھوڑا جا قسم میں کفن ملیا ہے. میرے آقا نے کفن دیتا ہے تو صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، صحابہ دی جناب اللہ رون لگ پہ. فرمایا مصعب بن عمیر وہ بندہ سی جیڑا دنیا تے روز کپڑے چینج کردا سی، آج کفن بھی نہیں مل رہا، آج کفن بھی نہیں مل رہا. مصعب بن عمیر نو کی کیتا گیا؟ ادھا کفن جناب اعلیٰ سیر تو لاگ کے نا ایتنے تک کفن تے آ گیا. اگے کے کیتا گیا؟ میرے صحابہ نے اگے گھاس بچھا دیتا، گھاس کر کے پوری جائے کہ میت ڈانپ کے نا اس نے دفنا دیتا ہے. اے کفن بھی اے صحابہ دا کفن جے، دنیا نہیں ترجیح دیتی صحابہ دا. اگلی گل جنازہ کفن تو بعد پچھلیاں جتنیاں سنتاں گزر گئی ہیں عمل ہوئے گا انشاءاللہ. جن پھر بھی مسئلے دی سمجھ نہ لگے بعد چو پوچھ لیا جی، حدیث قرآن نال پوچھ لیا جی، دلائل نال پوچھ لیا جی. او یارو کدی تے پوچھو، او کدی تے ساڑھے کو لاؤ، او کدی تے ساڑھے نال وفا کرو. یارا کدی تے سانے مولویاں نہ کٹھیاں کرو، آپس چو لڑ دیو، مولویاں تے کدی کٹھیاں کرو، پتہ چلے بس دلیل کیے، قرآن کیے، حدیث کیے، کدی تے کٹھیاں کرو. اگلی گل سنو، جنازہ کیویں پڑھانا ہے؟ جس بندے نے تیرے پیچھے دن رات لائیے، جس بندے نے تیرے نعرے مارے نے مولانا صاحب زندہ باد، مولانا صاحب زندہ باد، آج تو جنازہ 2 سینکڑی جنازہ این جنازہ پڑھانا جی میں مولوی ایمانداری نو دسو، این جنازہ پڑھا بھی جی میں مولوی پڑھان دے نے. اے طریقہ جنازے دا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، السلام علیکم، السلام، جنازہ ہو گیا، پوری وہ دی زندگی تباہ کر دیتی جے. اے جنازہ ہے، اللہ دے نبی فرمان دے نے جس جنازے میں 40 بندے داخل ہو جان، موحد عقیدہ توحید والے 40 بندے آ جان، میرے آقا فرمان دے نے اللہ اس میت نو بخش دیندہ ہے، اللہ اس میت نو بخش دیندہ ہے. حضرت عمر دی روایت ہے، حضرت عمر فرمان دے نے جس بندے جنازے میں 4 بندے آ جان، 4 بندے، اللہ اس موحد اس نے بخش دیندہ ہے. حضرت عثمان دی روایت ہے 2 بندے نال بھی اللہ جنازہ بخش دیندہ ہے. لیکن رسول اللہ دی سنت کی ہے جس جنازے میں 40 بندے آ جائیں اللہ اس جنازے کو بخش دیتا ہے. سیدنا اگلی گل سنو، جنازہ اٹھانے وقت جنازہ گھروں اٹھانے آنا، گھروں جنازہ کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت سارے راہ پڑھی جانے ہیں.
انہاں مولویوں کو پوچھو تو صحیح ہے کتھے لکھے آئے کلمہ پڑھنا جائز ہے. میں کلمے دا منکر نہیں ہے نہ فتویٰ لا دیا جائے بابا بھی کلمہ نہیں پڑھن دیں دے. کلمہ پڑھو. ویکھو جی قرآن پڑھنا چاہیے نا. جے قرآن نو لیٹرین چو جا کے پڑھیے جائز ہے. بولو جائز ہے. جے قرآن نو بندہ لیٹرین چو جا کے پڑھن لگ پہ جائز ہے. اتھے پڑھو جتھے رسول اللہ نے پڑھیا ہے. اچھا نماز پڑھنا جائز ہے. درود دی جگہ تے فاتحہ پڑھو, فاتحہ دی جگہ تے درود پڑھو, نماز ہو جائے گی. ہاں جی رکوع دیاں دعاواں سجدے, سجدے دی دعاواں رکوع ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا. تو میں آدھا کیوں نہیں ہوئے گا؟ کیوں؟ اللہ دے نبی نے نہیں پڑھیا. پڑھنا جائز ہے پر نبی نے نہیں پڑھیا. ایو گالے جنازہ اویں پڑھنا جی میں رسول اللہ نے پڑھیا. کیویں جنازہ؟ فرمایا گھروں میت چلے چپ ہو کے جانا ہے قبرستان تک, خاموشی نہ کلمہ شہادت سارے راہ پڑھی جاندے. بدعت اے میرے نبی دا دین نہیں, شریعت نہیں. کوئی ایک روایت نہیں ملتی. اگلی گل عورت دا جنازہ, مرد کا جنازہ, عورت دا جنازہ آ جائے کتے کھڑا ہونا چاہیے امام نو؟ بولو درمیان وچ. کتے درمیان چتے مرد دے جنازے تے ساردی جانب کھڑے ہونا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو جنازے عورت دا یا مرد دا, عورت دے درمیان مرد دے ساردی طرف کھڑے ہونا ہے. جنازے دیاں تکبیراں کتنیاں نے؟ ایتھے مسئلہ جے جنازے دیاں تکبیراں کتنیاں نے؟ ہیں جی موید بیٹھے ہو, جنازے دیاں کتنیاں تکبیراں نے؟ 4 5 6 7 کتنیاں نے؟ کتنیاں نے؟ بخاری شریف چو 5 بھی لکھیاں نے, بخاری شریف چو 6 بھی لکھیاں نے, ہیں جی بخاری شریف چو 7 بھی لکھیاں نے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ بندے پریشان ہو گئے. 5 تکبیراں کتھوں آ گئیاں, 6 تکبیراں کتھوں آ گئیاں. 4 تکبیراں بھی سنت ہے. میرے نبی نے زیادہ تر 4 ہی پڑھیاں نے. لیکن کوئی بندہ 5 پڑھ لیندہ سی روک سکتے نہیں. پہلی تکبیر پڑھو, فاتحہ پڑھو, دوجی تو بعد درود پڑھو, تیسری تو بعد دعاواں پڑھو. تے دعاواں جنازہ اچھا پڑھنا بھی سنت ہے, نیواں پڑھنا بھی سنت ہے. دونوں طرح جہری تے سری سنت ہے. دونوں طرح پڑھنا سنت ہے. میرے آقا فرماندے نے دونوں طرح پڑھنا سنت ہے. جنازہ پڑھیا گیا تے 2 سینکڑی جنازہ نہیں. آقا دے صحابہ نے جنازہ پڑھیا تے بڑا کمال دا جنازہ پڑھیا. اتھے جناب جنازہ میت بیچاری پتہ نہیں کتنا پیار رکھ دی ہوندی مولوی صاحب نال. مولوی صاحب 2 سینکڑی جنازہ پڑھ کے ہو گئے. میت ظلم کر دے ہو, میت دے بارے ظلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم میت کو جیڑا بندہ میت دا جنازہ پڑھ دے, جنازہ پڑھن تو بعد قبر چو داخل کروان دے, اتے کھڑے ہو کے قبر تے جا کے دعا کر دے. میرے آقا فرمان دے اللہ رب العالمین اللہ اس نے 2 اود پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما. اتنا بڑا ثواب. جنازے تو بعد دعا ثابت ہے جی, جنازے تو فوراً بعد دعا منگ دے. کوئی مولوی ثابت کر دے, میرا چہرہ جی کوئی ثابت کر دے, میرے نبی تو ثابت کرے. او یار کدی تے ثابت کرو. نہیں, جنازے تو بعد نہیں, قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرنا سنت ہے. قبر تے کھڑے ہو کے. میں آکھیا سی نا منہ سجن گے, آکھیا سی نا منہ سجن گے. توجہ کرو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے تو بعد دعا پڑھی اور قبر تے کھڑے ہو کے دعا پڑھی جے. اے جے صحیح گلاں رد کر دے کوئی, اللہ دی قسم ممبر تے چڑھنا چھڑ دے. اگلا جمعہ نہیں پڑھاواں گا, ممبر تے چڑھنا چھڑ دیاں گا. کوئی رد کرے تو صحیح نہ حدیثاں. اگلی گل سنو, قاری عبدالرحم صاحب جناب اعلیٰ میں تو ایک مذہبی گل سناواں. جنازے تو بعد دعا کوئی نہیں, قبر تے کھڑے ہو کے دعا منگنا سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر تے کھڑے ہو کے دعا پڑھی ہے. آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے. اگلی گل کہڑی ہے, 7واں حقوق کیڑا ہے؟ میت دنیا تو چلی جائے اس نو گالاں کڈنیاں. بریلوی فوت ہو گیا ہے گالاں کڈنیاں, اہل حدیث فوت ہو گیا ہے گالاں کڈنیاں, اور کوئی برا فوت ہو گیا ہے گالاں کڈنیاں. اے جب میت دا 7واں حق, کوئی میت فوت ہو گئی ہے اس نو گالاں نہیں کڈنیاں. لا تسب الاموات, میت نو گالاں نہیں کڈ سکدے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
آقا علیہ السلام بدر دا مرکا بدر دا آقا علیہ السلام میرے آقا اینج جناب اللہ کی کیتا ہے میرے آقا نے بدر چو گئے نے عثمان نو پیچھے چھوڑے ہے حضرت عثمان غنی فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے تو گھر چو رہے ایدی کفالت کر تیری مال غنیمت تین پہنچ جائے گی تیرا اجر ثواب بھی تین پہنچ جائے گا کافرہ نے افواہ پھیلا دی تھی اللہ دے نبی واپس نہیں آن کے دنیا تو چلے گئے نے تے نبی علیہ السلام دے بارے افواہ پھیلائی اماں جی رقیہ دوڑ دیاں نے کدی باہر کدی اندر کدی باہر کدی اندر حضرت عثمان جاؤ میرے ابو محمد دا پتہ کرو میرے ابو جی کی کدھر گئے نے آ کیوں نہیں رہے آقا علیہ السلام نے جناب اللہ آقا نے تھوڑی دیر تو بعد آقا علیہ السلام جنگ بدر دمار کا فتح ہویا آقا آئے آقا علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بدر دمار کا فتح ہویا مکے اندر استقبال ہویا پتہ چلیا کہ آقا دی بیٹی رقیہ دنیا تو چلی گئی ہے آقا تلاش کرن لگ پہ اپنی بیٹی رقیہ عثمان بیٹی رقیہ کہاں گئے صحابہ نے فرمایا تھوڑی بیٹی دنیا تو چلی فرمایا دلونی علی قبرہا لے جاؤ مجھے رقیہ کی قبر پہ رسول اللہ قبر پہ گئے جا کے ہاتھ کھڑے کیے قبر پہ بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگ سکتے ہیں جنازہ ایک دعا ہے اگلی گل سنو آقا علیہ السلام دا پیارا فرمان آقا علیہ السلام دا پھر اینڈ والا معاملہ جڑا پیش آندا ہے اس نو دفنا دینے ہیں سب کچھ کر دینے ہیں میت نو قبر اندر داخل کس طریقے نال کرنا ہے داخل کرن دا کی طریقہ ہے توجہ فرماؤ قبر چو میت آ گئی قبر چو داخل کرن دا طریقہ سب تو پہلے کہ میت گھر چو 2 دن 3 دن پتر باہر ہے جی سعودیہ رہندا پتر میت نو برف خانے جمع کرا دینے اے سب تو بڑا جرم ہے میت نو تنگی دا سبب ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ دنیا تو چلا جائے زیادہ دیر گھر جو رکھنی اس نو جلدی جلدی اگے پیش کرو وہ برا ہے تو ٹھیک ہے نیک ہے تو تاں بھی ٹھیک ہے اس نو قبر والے دے پیش کرو فرشتے دے پیش کرو آقا علیہ السلام فرماندے نے اس نو پیش کرو جلدی جلدی دفناؤ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اس نو قبر دے اندر داخل کرنا ہے اس دا سر قبلے وال کرنا ہے اور اس نو پاؤں دی طرفوں داخل کرنا ہے کدھرو پاؤں دی طرفوں سجی سائیڈ تو داخل کر کے یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ قبر نو عمارت اور بلڈنگ نہیں بنانی لوکاں ٹیلاں لوائیاں ہونیاں قبراں تے بڑی بڑی مہنگی ٹیل مہنگی لکھائی آقا علیہ السلام دی آج بھی قبر مبارک جا کے ویکھو خدا دی قسم کچی ہے کچی قبر مبارک ہے اور جتنے محدث گئے نے احمد بن حنبل دی ویکھ لو کچی ہے اور جتنے صحابہ گئے نے کچیاں قبراں نے کچی قبر رسول اللہ دی سنت ہے قبر تے لکھائی کرنی ہاں چھوٹا موٹا تسی نام لکھ دے ہو تے جائز ہے اس دا جواز مل سکتا ہے قرآن و حدیث وچوں قبر دی نشاندہی واسطے نام لکھنا چھوٹا موٹا جو تے پورا خاندان ہی لکھ دینا قبر تے رامے دا پتر دارا دارے دا پتر منظور منظور دا پتر فلانا سارا خاندان ہی لکھ دینا پھر اتے شعر و شاعری لکھنی پھر اتے قرآن دی آیتیں لکھنیاں ہیں جی وہ سارا کچھ کر کے ظلم ہے اے جائز نہیں ہے اگلی گل سنو دفنا کے ایک بلشت قبر دی اونچائی ہونی چاہیے ایک بلشت ایک گٹ اے جے اونچائی دا طریقہ ایک بلشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اونچائی پھر ایک بلشت اتے کھڑے ہو کے دعا منگنی ہے اتے کھڑے ہو کے دعا منگنی ہے اگلی گل سنو 3 دن تو زیادہ سوگ کرنا صحابہ دے بارے چمدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میت کو دفنانے کے بعد ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اسی 50 دن جناب پھوڑی لے کے بیٹھے ہونے ہیں گھر چو تماشے نہیں مکدا رولے نہیں مکدا اپنے گھر کھان نو نہ لبے میت دا بس کچھ کرو وہ دے واسطے غریبان تقسیم کرو بدعات نہیں کرنیاں خرافات نہیں کرنیاں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین انسان بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے 1-2 سوالوں کا جواب دینا ہے اینڈ تے ٹائم تھوڑا ہے اچھا جی بھائی نے سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ نماز ننگے سر ہوتی ہے یا نہیں میرا سوال یہ نہیں
کہ نماز صحابہ اکرام نماز یہ ہوتی ہے کہ نہیں. یہ سوال ہے کہ صحابہ اکرام نے کتنی نمازیں ننگے سر پڑھا کرتے تھے. کیا سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا نبی پاک کی سنت ہے یا ننگے سر پڑھنا سنت ہے؟ جو کام خود آپ نے نہیں کیا اور نہ ہی صحابہ نے کیا اس کی دین میں کیا وضاحت ہے؟ اچھا جی، دوسرا سوال، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی توجہ فرماؤ، پہلے سوال تھے ننگے سر دے بارے نماز. وہ بھائی نے اگے جواب بھی لکھ دیتا ہے آپ ہی کہ میرا سوال یہ نہیں کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں. یہ تو بالکل ہو جاندی ہے نماز ننگے سارے تو سارے مندے نے ہو جاندی ہے. اچھا جی، اگلا عمل جو ہے رسول اللہ کا، بھائی اصل بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ، صحابہ اکرام، تابعین، محدثین کسی سے نہیں ملا، بلکہ میں نے اس کی تحقیق بھی بڑی کی ہے کہ اللہ دے نبی ہاں ہو جاندی ہے نماز، سختی نہیں کرنی، نماز ہو جاندی ہے کوئی نہیں، لیکن عمل یہ رسول اللہ کا نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ بندہ سر ڈانپ کے ہی اللہ کے سامنے آئے اور کھڑا ہو، سر ڈانپ کے ہی کھڑا ہونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. بلکہ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک روایت آتی ہے بخاری شریف کے اندر، نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئے، داخل ہوئے کہ آپ کے سر کی مانگ نکلی ہوئی تھی تو پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے فوراً جب پہلے تو سر کی مانگ نکلی ہوئی تھی، مسجد نبی میں داخل ہوئے، جب جماعت کرانے کی باری آئی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے مبارک سے، بخاری شریف کی روایت ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ سے ایک صحابی آپ نے ابو بکر صدیق کو بھیجا، ایک امامہ منگوا کے سر پہ رکھا، حالانکہ آپ کی مانگ بھی نکلی ہوئی تھی، رکھ کے رسول اللہ نے نماز پڑھائی. ہاں ہو جاتی ہے نماز، لیکن اس بارے میں رسول اللہ اور صحابہ اکرام کا یہ عمل نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے. اچھا جی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کرسی پر نماز پڑھنا سنت ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں جی لمبی چوڑی بحث ہے. کیڑے سوال کرسی تے بیٹھ کر ایک سہولت مل رہی ہے، بندہ پڑھ سکتا ہے تو حرج بھی کوئی نہیں، پہلی گل. دوسری گل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے کرسی پر، صحابہ اکرام کا عمل کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کہ میں ٹیک لگا کے، اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ بیمار ہو بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ جائے، لیٹ نہیں سکتا اشارے سے پڑھے. ہاں اگر بندہ نیچے بیٹھ سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے بیٹھ سکتا ہے، اپنی ٹانگیں آگے پھیلا لے، آگے پھیلا کے کرسی، اگر نہیں بیٹھنا زیادہ اچھا طریقہ بتا رہا ہوں، کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے، ٹیک لگا کے کرسی کے ساتھ ہی آپ نماز ادا کرے، یہ ہے اچھا طریقہ. ہاں وقتی طور تے جو بندہ تھلے بہ ہی نہیں سکتا، بالکل معذوری اتنی ہے کہ تھلے بہنا ہو دے واسطے نماز دی بربادی دا سبب ہے. نماز چو بے چینی رہے گی، نماز سکون نہیں رہے گا، نماز چو اطمینان نہیں رہے گا، پھر کرسی تے بوے. پھر اگلی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فائدہ بھی ہے، کرسیاں دا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ بزرگ جڑے تھلے نہیں بہ سکتے پڑھ سکتے. نقصان یہ ہے کہ مسجد اندر فرنیچر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ہوں بٹ صاحب نے نہیں تھلے بہ سکتے، پڑھ سکتے ہیں. ہوں بٹ صاحب نماز پڑھ کے گھر چلے گئے، ہوں پچھوں ہٹے کٹے جناب بیٹھے نے، ہٹے کٹے صحت مند وہ بھی بیٹھا ہے، نال وہ نال ایک اور بیٹھا ہے، نال ایک اور بیٹھا ہے، ترے چاراں دا مجمع لگ کے بیٹھا. جیڑا حال ہوٹل تے ہوندا ہے نا، وہی حال مسیتاں جو ہون لگ پیا ہے. اچھا جی، نماز تو بعد کھانے دا انتظام کرو جی، نمازی آپو چو کھان پین دا انتظام. ہوں کی کیتا ہے، ہوں سارے جڑے صحت مند نے وہ بھی کرسیاں تے بہ گئے، وہ بھی کرسیاں تے بیٹھ گئے، وہ بھی کرسیاں تے بیٹھے. ایک نال جناب ٹیبل رکھ لو جی، وہی ہوٹل تے مسجد چ فرق تے کوئی نہ رہا، ہوٹل تے مسجد چ فرق کوئی نہ رہا. ایدہ نقصان ہے. ہاں جی، اگر نمازی اچھا طریقہ پتہ کیا ہے، نمازی اپنی کرسی خود لے کر آئے، خود لے کر گھر جائے، یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نمازی مسجد میں ایک جگہ مخصوص کرے، مثلا یہ حجرہ ہے، اپنی کرسی اندر رکھے، باہر کرسی مسجد میں نہیں پڑی ہونی چاہیے، کوئی اور نہ صحت مند بندہ نہ بوے، اپنی کرسی اندر سے اٹھائے، نماز کے وقت اٹھا کے باہر لائے، باہر لا کے اپنی نماز پڑھ لے.
اچھا طریقہ ہے، اے دو طریقے نے، اس دے اندر زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، اور اس دے اندر زیادہ روحانیت جڑی بندے دی تقوی ہے وہ زمین تے کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ زمین کا نام ہے، سجدہ زمین کا نام ہے۔ کیوں؟ جس ٹائم بندہ تھلے بیٹھا ہوں ہے نا، اگرچہ زمین تے سجدہ نہیں کر سکتا لیکن کچھ نہ کچھ زمین دے قریب ہو جاندہ ہے، زمین دے قریب تھوڑا بہتا ہو جاندہ ہے، یہ ہے تقوی۔ اگر بندہ زیادہ مجبور ہے تو پڑھ بھی سکتا ہے کرسی تے بیٹھ کے، سختی کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجمیلا